اسباب بدن انسان اور دوسرا اسباب صحت و مرض. تو اس سے پہلے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا وہ سب چیزیں کیا تھی؟ اسباب بدن انسان سے تعلق رکھتی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسباب بدن انسان 4 ہوتے ہیں، اور وہ ہے اسباب مادیہ، اسباب فاعلیہ، اسباب سوریہ اور اسباب تمامیہ. تو پہلے ہم نے پڑھا کہ اسباب مادیہ کیا ہوتے ہیں اور کون کون ہیں جن کو ہم اسباب مادیہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا اسباب فاعلیہ کیا ہوتے ہیں اور اسباب فاعلیہ کون کون سے ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ اسباب فاعلیہ 2 ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسباب ضروریہ اور دوسرا ہے اسباب غیر ضروریہ. پھر ہم نے پڑھا کہ اسباب ضروریہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ پڑھا. پھر ہم نے پڑھا اسباب غیر ضروریہ کیا ہوتے ہیں، ان میں سے غیر مضادہ اور اسباب غیر ضروریہ مضادہ کیا کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا اسباب سوریہ کیا ہیں اور اسباب غائیہ یا اسباب تمامیہ کیا ہے. دیکھیے آپ لوگوں میں سے کچھ نے ہمیں کوشچن مجھ سے پوچھا کہ اسباب سوریہ کی میننگ کیا ہے اور اسباب تمامیہ یا اسباب غائیہ کی میننگ کیا ہے، کیا معنی ہوتے ہیں. دیکھو ہر چیز کو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ کیا ہے، یونانی کے کچھ پیور کنسپٹ ہیں، یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ماڈرن سے کو ریلیٹ ہوتی ہیں تو وہ ماڈرن سے کو ریلیٹ ہونے والی چیزیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماڈرن میں اس کو یہ کہا جائے گا. لیکن چونکہ یہ یونانی کا کنسپٹ ہے تو آپ اس کو یونانی کے فارم میں ہی یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں یاد کریں گے تو آپ جو یونانی لفظ ہے یا یونانی کے جو کنسپٹ ہیں وہ یونانی کنسپٹ نہیں آپ سیکھیں گے. اگر آپ کو ہمیشہ یہ بتایا جائے، جیسے ایگزامپل کے طور پہ آپ سے کہا جائے ارکان، اور ہم نے ارکان کا جو وہ ہے ہم نے کہہ دیا کہ ارکان جو ہے ایلیمنٹ کو کہتے ہیں. ایلیمنٹ تو آپ جانتے ہیں لیکن ارکان آپ نہیں جانتے ہیں. گرچہ ارکان کا ایگزیکٹ جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن کچھ حد تک آپ ارکان کو ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ارکان کو ایلیمنٹ کہہ دیں تو پھر کیا ہوگا کہ ساری چیزیں جو یونانی کے کنسپٹ تھے وہ یونانی کے کنسپٹ ایز سچ نہیں رہ پائیں گے. چونکہ ہمیں ایک ایک چیز تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمیں سیکھنا ہے. جب آپ ایک ایک چیز کر کے آپ سیکھو گے تو آپ یونانی کی چیزیں دھیرے دھیرے آپ کو یاد ہوں گی. جب آپ کوئی بھی چیز یونانی کے جو ٹرمینالوجیز ہیں، یونانی کی جو چیزیں ہیں، آپ یونانی کی ٹرمینالوجی کو جب نہیں سیکھیں گے تو یونانی کے جو ورڈز آئیں گے، جب آپ بک پڑھیں گے تو بک میں آپ کو پیور یونانی کے ورڈز ملیں گے. تو جب آپ کو پیور یونانی کے ورڈز ملیں گے اور آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، جب تک ماڈرن نہیں رہے گا تو پھر آپ یونانی کی چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے ہر چیز کو ہم ماڈرن میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے. کچھ چیزیں ہم کو ریلیٹ میں کر دیتا ہوں کہ ہاں ماڈرن میں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو 100% ماڈرن میں وہی چیز کہا جائے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن جہاں پہ کچھ جو چیزیں کو ریلیٹ ہو رہی ہیں ماڈرن سے وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جہاں پر کچھ چیزیں پیور یونانی کی ہیں، اب جیسے آپ نے پوچھا کہ اسباب سوریہ کی میننگ کیا ہے یا ٹرانسلیشن کیا ہے. اب یہاں پر ٹرانسلیشن اور اس کی میننگ نہیں، اب آپ کو اسباب سوریہ یاد رکھنا ہے کہ اسباب سوریہ ہے کیا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسباب سوریہ یہ وہ اسباب ہیں کہ جب اسباب فاعلیہ، اسباب مادیہ پر اپنا تصرف اور عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بدن کو ایک خاص شکل و صورت حاصل ہوتی ہے جس کو اسباب سوریہ کہا جاتا ہے. اور انسانی جسم کے لیے مزاج، قوا اور ترکیب کیا ہیں؟ اسباب سوریہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اب جہاں پر اسباب سوریہ لفظ آیا بس آپ سمجھ جائیے کہ اسباب سوریہ کے معنی کیا ہو گئے کہ مزاج، قوا اور ترکیب یہ بدن انسان کے لیے کیا ہیں؟ اسباب سوریہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسباب تمامیہ یا اسباب غائیہ میں نے بتایا تھا کہ جو تینوں اسباب کی موجودگی میں، یعنی اسباب مادیہ، اسباب فاعلیہ اور اسباب سوریہ کی موجودگی میں جب بدن کو صحت کی حالت ہوتی ہے
تو اس میں اعضاء کے افعال صحیح طور پر انجام پاتے ہیں، اور جب بدن کے اندر مرض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اعضاء کے افعال کیا ہوتے ہیں؟ غیر طبعی ہو جاتے ہیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسباب تمامیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ایک ایک چیزیں اگر آپ یاد نہیں کریں گے، ہر ایک کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، تو پھر یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ ہر سبجیکٹ کے کچھ بیسک کنسپٹ ہوتے ہیں، جب تک آپ اس بیسک کنسپٹ کو نہیں جانیں گے آپ اس چیز کو نہیں سیکھ سکتے۔ فار ایگزامپل آپ کو انگلش سیکھنا ہے، تو انگلش سیکھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو اے بی سی ڈی جو اس کے الفابیٹ ہے، اس الفابیٹ کو آپ کو سیکھنا ہوگا۔ جب تک آپ اس الفابیٹ کو نہیں سیکھیں گے تب تک آپ انگلش نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ کیا ہے یہ انگلش کے بیسک ہیں، اور جس کو اے بی سی ڈی ہی نہیں آ رہا ہے وہ پھر انگلش کہاں سے سیکھے گا؟ تو بالکل ہم یونانی کے اس وقت جو آپ لوگ یونانی جو پڑھ رہے ہیں، بالکل یہ یونانی کے جو بیسک کنسپٹ ہے اس بیسک کنسپٹ کو آپ پڑھ رہے ہیں، اس بیسک کنسپٹ کو آپ سیکھ رہے ہیں، تو ہر چیز کو آپ یونانی کو آپ ماڈرن میں کوریلیٹ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز، ایک آدھ میسج آیا کہ کیا کوئی ایسا ایپ ہے، کوئی ٹرانسلیشن ہے جس پہ ہم ڈال دیں تو یہ تمام چیزیں انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے؟ تو نہ تو ایسا کوئی ایپ آئے گا، نہ تو کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے، نہ تو کوئی ایسی چیز ہے جو ان تمام چیزوں کو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کر دے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ چونکہ ہم نے یونانی میں ایڈمیشن لیا ہے تو اس یونانی کے چیزوں کو جب تک ہم یونانی کی بھاشا میں نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس یونانی کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب رہی بات تھوڑا بہت اردو کی، تو آپ اردو سے زیادہ پریشان نہیں ہوئیے، اس لیے کہ اگر آپ، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ 1 منتھ کے بعد میری کلاس آپ 1 مہینے کر لیجئے، آپ کو یہ اردو انگلش والا جو چکر ہے کہ ہمیں اردو سمجھ میں نہیں آتی، وہ چکر آپ کو 1 مہینے کے بعد سرے سے ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں آپ نے یونانی کی ایک ایک کر کے سیکھی، یونانی کو جب آپ یونانی کے فارم میں پڑھیں گے تب آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب آپ یونانی کی چیزوں کو ماڈرن کے فارم میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو پھر وہ چیزیں آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں نے اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتایا کہ جیسے آپ ارکان لفظ اگر آپ یاد نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی جگہ آپ ہمیشہ کیا ہے ایلیمنٹ لفظ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ارکان آپ کبھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ آپ ارکان کو ارکان میں ہی رکھیے، جب آپ ماڈرن پڑھیں گے تب آپ ایلیمنٹ آپ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا کہ جو یہ اردو انگلش والا جو چکر ہے آپ کا، یہ اردو انگلش کا چکر بالکل آپ کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے یونانی کے اندر اردو لٹریچر کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ آپ اردو پڑھنا جانتے ہو اور اردو لکھنا جانتے ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ آپ نے بی ایم ایس میں ایڈمیشن لیا ہے اور بی ایم ایس کا جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا تھا وہ اردو تھا، ایک ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا تھا؟ اردو تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نے اردو تھوڑا بہت پڑھا ہوگا، ہر ایک نے تھوڑا بہت اردو پڑھا ہوگا۔ تو ہمیں یہاں پر اردو کیا ہے، بالکل لٹریچر کی طرح نہیں چاہیے، بلکہ کیا ہے صرف اتنی آنی چاہیے کہ آپ اردو پڑھ سکتے ہو اور اردو لکھ سکتے ہو۔ اگر آپ کے اندر اتنا کیلیبر ہے، اتنی چیزیں موجود ہیں، تو پھر آپ کو یونانی سیکھنے میں کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ اردو انگلش سے زیادہ پریشان نہیں ہوئیے۔ آپ کلاس اگر کنسنٹریٹ ہو کے کریں گے تو یہ چیزیں خود بخود آپ کو سالو ہو جائیں گی، اور آپ 1-2 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو یونانی کے سبجیکٹ ہیں، آپ یونانی سبجیکٹ کو اردو میں پڑھنا زیادہ پسند کریں گے بنسبت اس کو ٹرانسلیٹ کر کے۔ اور ایگزام میں تو 100% ہے کہ جسے اردو نہیں بھی آتی ہے وہ بھی ایگزام کے ٹائم جو یونانی سبجیکٹ ہیں اس کو اردو میں ہی لکھنے کی کوشش کرے گا اور اردو میں ہی لکھے گا۔ بہرحال تو یہ تھا ابھی تک جو 1 لوگوں نے اس میں سے کچھ پوچھا تھا، اور ایک نے تو خود جو آج ہمیں پڑھنا ہے اسی کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہم نے تو ابھی صرف کل جو اسباب صحت و مرض ہیں ان کا نام لکھا تھا، ابھی بتایا نہیں تھا میں نے۔ تو آج جو ہمیں پڑھنا ہے اسباب صحت و مرض،
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحت و مرض کے اعتبار سے اسباب کی 3 قسمیں ہیں. پہلی ہے اسباب بادیہ. کیا ہے؟ اسباب بادیہ. دوسرا ہے اسباب واصلہ. اور تیسرا سبب ہے اسباب سابقہ. یعنی صحت و مرض کے اعتبار سے اسباب کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے آپ کا اسباب بادیہ، دوسرا اسباب واصلہ، اور تیسرا جو ہے وہ ہے اسباب سابقہ. تو کیا ہوتا ہے اسباب بادیہ؟ آپ کس کو کہیں گے؟ اب آپ کہو گے کہ اسباب بادیہ کو آپ انگلش میں آپ بتا دیجئے کیا کہیں گے. تو ہر چیز کیا ہے آپ کا یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے گا. میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ اسباب بادیہ ہوتا کیا ہے، اسباب واصلہ کسے کہیں گے، یا اسباب سابقہ کسے کہیں گے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیجئے تو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو صحت و مرض کے لحاظ سے اسباب کی 3 قسمیں ہیں: اسباب بادیہ، اسباب واصلہ اور اسباب سابقہ. اسباب بادیہ کو اسباب خارجیہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسباب خارجیہ بھی کہتے ہیں. چونکہ یہ اسباب کیا ہے؟ غیر بدنی ہے، بدن کے باہر کا اسباب ہے، یا اسی کو غیر بدنی اسباب کہتے ہیں. تو اسباب بادیہ کے اب 3 سینونیمز ہو گئے: اسباب بادیہ، اسباب خارجیہ یا غیر بدنی اسباب. اب یہ اسباب بادیہ یا اسباب خارجیہ ہوتا کیا ہے؟ تو یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ غیر بدنی اسباب ہیں جو بالواسطہ، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے، یا بلا واسطہ جسم میں نئی حالت پیدا کرتے ہیں. اسباب بادیہ کیا ہے؟ یا اسباب خارجیہ یا غیر بدنی اسباب. تو کہہ رہا ہے کہ اسباب بادیہ یہ وہ غیر بدنی اسباب ہیں، یہ وہ خارجی اسباب ہیں، یا یہ وہ بدن کے باہر کے اسباب ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ، بالواسطہ کسی واسطے سے، کسی ذریعے سے، یعنی انڈائریکٹ. بالواسطہ مینس انڈائریکٹ. بالواسطہ مینس انڈائریکٹ. بالواسطہ یعنی کسی چیز کے ذریعے، اور بلا واسطہ بغیر کسی ذریعے کے، یعنی ڈائریکٹ. یعنی اسباب بادیہ یا اسباب خارجیہ ایسے اسباب کو کہا جاتا ہے، وہ اسباب کیسے ہوں؟ غیر بدنی ہوں، بدن کے باہر کے اسباب ہوں، اور جسم میں یہ کبھی ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں یا کبھی انڈائریکٹ وے میں جسم کے اندر نئی حالت پیدا کرتے ہیں. نئی حالت سے مراد مرض کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. صحت و مرض کے اعتبار سے اسباب کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہم اسباب بادیہ، دوسرے کو اسباب واصلہ، اور تیسرے کو اسباب سابقہ. اسباب بادیہ کیا ہے؟ یہ غیر بدنی اسباب ہے، بدن کے باہر کے اسباب ہیں. یعنی جسم کے اندر مرض پیدا کرنے کے لیے یہ کازز کہاں سے ہیں؟ بدن کے باہر کے کازز ہیں. یعنی نئی حالت سے مراد کیا ہے؟ مرض کی حالت پیدا کرنا. یعنی جسم کے اندر مرض کی حالت یہ جو پیدا ہو رہی ہے، اس کے کازز کہاں سے ہیں؟ جسم کے باہر کے ہیں. اور یہ جو مرضی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، کبھی ڈائریکٹ مرض کی کیفیت پیدا کر رہی ہے اور کبھی انڈائریکٹ وے میں مرض کی کیفیت پیدا کر رہی ہے. تو ایسے اسباب کو کیا کہا جائے گا؟ اسباب خارجیہ یا اسباب بادیہ کہا جائے گا. اب اگزامپل کے طور پہ کہ پہلے ہم انڈائریکٹ لے لیں.
کہ इनडायरेक्ट यानी कोई ऐसा खारजी सबब, बदन के बाहर का कोई ऐसा सबब जो जिस्म के अंदर मर्जी कैफियत पैदा करे और उसका असर कैसा हो, इनडायरेक्ट हो। जैसे आपने क्या कर लिया, खाना ज्यादा खा लिया, ग़िज़ा की ज्यादती, यानी आपको दावत मिली गई, आपने क्या किया, आप दावत खाने गए, आपने देखा कि यहां पे चिकन मटन बहुत सारे आइटम्स क्या है रखे हुए, आपने क्या कर लिया, खाना बहुत ज्यादा खा लिया, ग़िज़ा की ज्यादती। ग़िज़ा क्या है, जिस्म के बाहर की चीज है। आपने खाना ज्यादा खा लिया और इस ज्यादा खाने की वजह से क्या हो गया, सूए हजम हो गया। सूए हजम, सू के माने खराबी, यानी डाइजेशन की खराबी हो गई, यानी इनडाइजेशन हो गया। आपने क्या किया, खाना ज्यादा खा लिया और उस खाना ज्यादा खाने के नतीजे में क्या हो गया, आपको इनडाइजेशन हो गया। और इस इनडाइजेशन के नतीजे में आपको क्या हो गया, लूज मोशन और वोमिटिंग होने लगी। क्या हो गया, इसहाल और कै, यानी इसहाल कहते हैं लूज मोशन और कै कहते हैं वोमिटिंग को। आपने क्या किया, खाना क्या है, ये बदन के बाहर की चीज है। असबाब खारजिया क्या है, गैर बदनी असबाब है, यानी जो मर्द की कंडीशन पैदा हो रही है जिस्म के अंदर, उसका सबब, उसका काज क्या है, बदन के बाहर का है। अब बदन के बाहर का काज क्या, पहले मैंने बताया कि किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में मर्ज की कैफियत पैदा करते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप शादी में गए, वहां पर बहुत सारी आइटम, बहुत सारे डिशेस थी, आपने क्या किया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया। बहुत ज्यादा खाना खाने के नतीजे में क्या हो गया, आपको इनडाइजेशन हो गया और इस इनडाइजेशन की वजह से आपको लूज मोशन और वोमिटिंग होने लगी। तो ये लूज मोशन और वोमिटिंग, ये लूज मोशन और वोमिटिंग असल में किसकी वजह से हो रहा है, ग़िज़ा की ज्यादती की वजह से। इसका असल काज क्या है, आपने जो खाना ज्यादा खा लिया, इस खाने का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। जब प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपको लूज मोशन और वोमिटिंग होने लगी। तो ये लूज मोशन और वोमिटिंग क्या है, ये रियल में किसकी वजह से हुआ, इनडाइजेशन की वजह से। और इनडाइजेशन क्यों हुआ, ज्यादा खाना खाने की वजह से। तो ये खाने की ज्यादती जो बदन के अंदर लूज मोशन पैदा कर रहा है, वो किसकी वजह से, इनडाइजेशन की वजह से। तो ये इसका असर क्या हुआ, जिस्म के अंदर नई हालत किसकी वजह से पैदा हुई, इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे क्यों कहेंगे, क्योंकि असल में ये लूज मोशन और वोमिटिंग किसकी वजह से, इनडाइजेशन की वजह से है। लेकिन ये इनडाइजेशन किसकी वजह से है, खाना ज्यादा खा लेने की वजह से। तो ये ग़िज़ा की ज्यादती जिस्म के ऊपर इनडायरेक्ट वे में नई हालत पैदा करता है। ग़िज़ा की ज्यादती, ये जिस्म के अंदर नई हालत जो पैदा हो रही है, वो बिल वास्ता या इनडायरेक्ट वे में असर हो रही है। तो पहला क्या हुआ, ग़िज़ा क्या है, ये खारिजी असबाब है, गैर बदनी असबाब है, क्योंकि फूड पार्टिकल क्या है, बाहर के असबाब है। तो मैंने आपको बताया कि असबाब बादिया ऐसे असबाब को कहा जाता है जो बदन के बाहर के असबाब हो और ये जिस्म में कभी बिल वास्ता और कभी बिला वास्ता तौर पर बदन के अंदर नई हालत पैदा करते हैं। तो उसमें मैंने आपको पहला बताया कि कैसे कोई खारजी असबाब, जैसे एक और मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, बाहर से कोई बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर दाखिल हुआ, यानी कोई बैक्टीरिया क्या है, आपके किसी खाने के साथ या पानी के साथ किसी कंटामिनेशन से आपके बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर आया और उसने अपना टॉक्सिन रिलेट किया और इस टॉक्सिन की वजह से आपको क्या हो गया, फीवर हो गया। फीवर का असली वजह क्या है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ने एक टॉक्सिन सिक्रीट की और इस टॉक्सिन की वजह से क्या है, फीवर पैदा हुआ। तो इस फीवर का असल काज क्या है, ये बैक्टीरिया है। लेकिन ये फीवर जो पैदा हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, टॉक्सिन की वजह से। तो ये बैक्टीरिया क्या हो गया,
इस फीवर के लिए इनडायरेक्ट इसका असर है। तो ऐसे वो तमाम असबाब, बदन के बाहर के वो तमाम असबाब जो इनडायरेक्ट वे में जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करते हैं, तो ऐसे असबाब को हम क्या कहेंगे? असबाबे बादिया कहेंगे। और ये असबाबे बादिया कभी बिल वास्ता और कभी बिला वास्ता, यानी जिस्म के अंदर कभी इनडायरेक्ट वे में और कभी डायरेक्ट वे में क्या करते हैं? बदन के अंदर नई हालत यानी मर्जी कैफियत पैदा करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट वे में इसका असर। अब आइए देखते हैं डायरेक्ट वे में क्या होता है। क्योंकि जो असबाबे बादिया है वो कभी बिल वास्ता यानी कभी डायरेक्ट जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करता है और कभी इनडायरेक्ट जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करता है। तो अब दूसरी जो कंडीशन है बिला वास्ता यानी बिना किसी वास्ते के ये जिस्म के अंदर नई हालत कैसे पैदा करता है? जैसे बाहर बहुत ज्यादा धूप थी, आपको कोई काम था, आप बाहर गए और आपको धूप लग गई, और इस धूप लगने की वजह से आपको क्या हो गया? हेडेक हो गया, सर में दर्द हो गया। तो ये जो सर दर्द या हेडेक जो आपको हुआ वो किसकी वजह से हुआ? धूप लगने की वजह से हुआ। धूप भी क्या है? बदन के बाहर के असबाब हैं। और ये धूप क्या है? आपको अगर डायरेक्ट दर्द सर पैदा कर रही है तो ये धूप क्या होगी आपके लिए? असबाबे बादिया की हैसियत से हो, इसका असर होगा। यानी बाहर क्या थी? गर्मी का दिन था, बहुत ज्यादा धूप थी, आपको कोई काम है, आप बाहर निकले, आपको धूप लग गई, और इस धूप लगने की वजह से आपको हेडेक हो गया, आपके सर में दर्द हो गया। तो ये जो दर्द सर डेवलप हुआ वो किसकी वजह से? धूप की वजह से। तो ये धूप की वजह से जो दर्द सर डेवलप हुआ यानी जिस्म के अंदर ये जो नई हालत पैदा हुई, ये बिला वास्ते से है, डायरेक्ट से है। तो ये भी क्या है? असबाबे बादिया के अंदर आएगा। तो असबाबे बादिया ऐसे असबाब को कहा जाता है जो क्या हो? बदन के बाहर के हों, और ये असबाबे बादिया कभी जिस्म के अंदर डायरेक्ट तौर पर नई हालत पैदा करता है और कभी इनडायरेक्ट वे में नई हालत पैदा करता है। तो ऐसे असबाब को क्या कहा जाता है? असबाबे बादिया कहा जाता है। तो आप इसमें दो चीजें आप याद रखिएगा असबाबे बादिया के अंदर। एक तो असबाबे बादिया कैसे असबाब हैं? बदन के बाहर के असबाब हैं, गैर बदनी असबाब हैं, और ये जिस्म के अंदर कभी बिल वास्ता यानी इनडायरेक्ट असर करते हैं और कभी बिला वास्ता या डायरेक्ट जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करते हैं। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। असबाबे बादिया ये वो असबाब हैं या ये वो गैर बदनी असबाब हैं जो जिस्म के अंदर कभी बिल वास्ता और कभी बिला वास्ता नई हालत पैदा करते हैं। जैसे बाहर की गर्मी या धूप की गर्मी दर्द सर पैदा कर देती है, या गिजा की ज्यादती पहले क्या करती है? इनडाइजेशन या सूए हजम पैदा करती है, और उस सूए हजम या इनडाइजेशन की वजह से लूज मोशन या वोमिटिंग होने लगे। तो ये लूज मोशन और वोमिटिंग किसकी वजह से है? गिजा की ज्यादती की वजह से। तो ये जो इसका असर होगा वो बिलवास्ता होगा। तो सिंपल वे में क्या हुआ कि असबाबे बादिया ये वो गैर बदनी असबाब है जो बिल वास्ता या बिला वास्ता यानी इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करते हैं। ऐसे काजिज को, ऐसे असबाब को असबाबे के बादिया कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम असबाबे वासिला। असबाबे वासिला क्या है? ये वो बदनी असबाब हैं जो हमेशा बिला वास्ता जिस्म में नई हालत पैदा करते हैं। बिला वास्ता जिस्म में नई हालत पैदा करते हैं।
ठीक है। اسباب بادیہ کیا تھا؟ غیر بدنی اسباب تھا، بدن سے باہر کے کازز تھے. لیکن اسباب واصلہ کیا ہے؟ بدن کے اندر کے کازز ہیں، بدن کے اندر کے کازز ہیں. تو کہہ رہا ہے یہ وہ بدنی اسباب ہیں، یعنی اسباب واصلہ کیا ہیں؟ بدنی اسباب ہیں. یہ آپ یاد رکھیے گا، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہی سب ہے. اسباب واصلہ یہ وہ بدنی اسباب ہیں جو ہمیشہ بلا واسطہ، بلا واسطہ مینس ڈائریکٹ. اسباب بادیہ کیا ہے؟ کبھی ڈائریکٹ بھی ان کا اثر ہوتا ہے اور کبھی انڈائریکٹ بھی اثر ہوتا ہے. لیکن وہ اسباب کیسے ہیں؟ بدن کے باہر کے اسباب ہیں. جبکہ اسباب واصلہ کیا ہے؟ یہ بدن کے اندر کے اسباب ہیں اور یہ ہمیشہ ڈائریکٹ طور پر جسم کے اندر نئی حالت پیدا کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، یہ مان لیجئے لنگس ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ لنگس ہے. اور اس لنگس کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے؟ ایک ممبرین ہوتی ہے. کیا ہے؟ لنگس کے چاروں طرف ایک ممبرین ہوتی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پلیورا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ لنگس کے چاروں طرف ایک ممبرین ہے جس کو ممبرین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلیورا کہتے ہیں. یہ پلیورا کیا ہے؟ ڈبل لیئر اسٹرکچر ہے. یہ جو آؤٹر لیئر ہے اس کو کہتے ہیں پیرائٹل پلیورا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیرائٹل پلیورا. اور یہ جو ہے انر لیئر ہے اس کو کہتے ہیں وسرل پلیورا. اس پیرائٹل پلیورا اور وسرل پلیورا کے بیچ میں اسپیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیورل کیویٹی. اور اس پلیورل کیویٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فلوئڈ ہوتا ہے. اس پلیورل کیویٹی کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیورل فلوئڈ. ٹھیک ہے. اگر کسی بھی وجہ سے جسم کے اندر کسی بھی طرح کے چینجز ہوئے اور اس چینجز کی وجہ سے یہاں پر فلوئڈ کا ایکومولیشن زیادہ ہو جائے، یعنی یہ فلوئڈ کیا ہے؟ اس کا ایکومولیشن زیادہ ہو جائے. جب اس یہاں پر فلوئڈ زیادہ ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ ان کو پش کرے گا. یعنی اس طریقے سے فلوئڈ یہاں پر زیادہ کلیکشن ہو جائے گا. اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں آپ کے اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ فلوئڈ کس طرح کا ہے، ہائیڈروتھوریکس ہے، نیموتھوریکس ہے، یا پھر اسی طرح سے ہیموتھوریکس ہے، کائلوتھوریکس ہے، پائیوتھوریکس، یہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. تو ہم اس پہ نہ جا کر کے کہ یہ فلوئڈ کس ٹائپ کا ہے، بلکہ آپ یوں صرف سمجھ لیجئے کہ یہاں پر فلوئڈ کا ایکومولیشن زیادہ ہو گیا اور اس فلوئڈ کے ایکومولیشن کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ ڈسنیا کی کنڈیشن پیدا ہو جائے. یعنی ایکسس فلوئڈ ایکومولیشن، اس کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ ڈسنیا پیدا ہو جائے، سانس لینے میں آپ کو پرابلم ہو جائے. یعنی پلیورل کیویٹی کے اندر فلوئڈ کا ایکومولیشن زیادہ ہو گیا، اس فلوئڈ کے ایکومولیشن کی وجہ سے ڈسنیا پیدا ہو جائے. تو یہ جو سانس میں تنگی یا ڈسنیا جو پیدا ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ فلوئڈ کا ایکومولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ فلوئڈ کیا ہے؟ بدن کے اندر کا اسباب ہے اور یہ ایکسس اماؤنٹ آف فلوئڈ ایکومولیٹڈ ان پلیورل کیویٹی اٹ کازز دا ڈسنیا. یعنی یہاں پر جو پلیورل کیویٹی کے اندر فلوئڈ کا جو ایکومولیشن زیادہ ہو گیا ہے، یہی اس میں جو فلوئڈ کی جو زیادتی ہے، یہی فلوئڈ کی زیادتی اگر کیا کرے؟ ڈسنیا پیدا کرے. تو یہ ایک ایگزامپل ہو گیا کیا ہے؟ ڈائریکٹ ڈسنیا کے لیے ریسپانسبل کیا ہے؟ accumulation of excess fluid in pleural cavity.
تو یہ کیا کہلائے گا؟ آپ کے اسباب واصلہ کہلائے گا. یعنی وہاں پر کیا ہو گیا؟ فلوئڈ کا ایکومولیشن زیادہ ہو گیا، اور اس ایکومولیشن زیادہ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ڈسنیا ہو رہا ہے. تو یہ ڈسنیا کس کی وجہ سے ہے؟ الٹیمیٹلی فلوئڈ کی زیادتی کی وجہ سے. تو یہ اسباب کیا کہلائے گا؟ اسباب واصلہ کہلائے گا. تو اسباب واصلہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ وہ بدنی اسباب ہیں جو ہمیشہ بلا واسطہ جسم میں نئی حالت پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو نئی حالت ہے، وہ نئی حالت کیا ہے؟ ڈسنیا ہے. اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایکسس فلوئڈ ایکومولیشن کی وجہ سے. تو یہ کس کی ایگزامپل ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے بہت سارے ایسے ایگزامپل ہو سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ کے کیا کہلائے گا؟ جیسے اسی طرح سے بلیروبین کا ایکومولیشن باڈی کے اندر زیادہ ہو جائے، انکریز لیول آف بلیروبین، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جانڈس. تو یہ جانڈس کس کی وجہ سے؟ بلیروبین کا لیول انکریز ہو جانے کی وجہ سے. اب یہ انکریز بلیروبین لیول، یعنی بلیروبین کیا ہے؟ جسم کے اندر کی چیز ہے. تو یہ بلیروبین کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو؟ جانڈس پیدا ہو جائے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اسباب واصلہ کہلائے گا. تو اسباب واصلہ کیا ہے؟ یہ وہ بدنی اسباب ہے جو ہمیشہ بلا واسطہ جسم کے اندر نئی حالت پیدا کریں گے. اور اسباب بادیہ کبھی بال واسطہ اور کبھی بلا واسطہ جسم کے اندر نئی حالت پیدا کرتا ہے، جبکہ اسباب واصلہ ہمیشہ بلا واسطہ جسم کے اندر نئی حالت پیدا کرتا ہے. تو یہ ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ اسباب واصلہ یہ وہ بدنی اسباب ہیں جو ہمیشہ بلا واسطہ جسم کے اندر نئی حالت پیدا کرتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے اسباب واصلہ ہو گیا. تیسرا ہے اسباب سابقہ. اسباب سابقہ کیا ہے؟ اسباب سابقہ یہ بھی اسباب کیسے ہیں؟ بدن کے اندر کے اسباب ہیں، یعنی بدنی اسباب ہیں. اسباب سابقہ یہ وہ بدنی اسباب ہیں جو ہمیشہ بالواسطہ جو کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ بالواسطہ جسم میں نئی حالت پیدا کرتے ہیں. بالواسطہ سے مراد کیا ہے آپ کا؟ انڈائریکٹ. بالواسطہ مراد انڈائریکٹ. اسباب واصلہ بدنی اسباب ہے لیکن بلا واسطہ اثر کرتا ہے. لیکن جو اسباب سابقہ ہے، یہ اسباب سابقہ بدنی اسباب ہے، اور یہ بدنی اسباب ہمیشہ کیا ہیں؟ بالواسطہ اثر کر جسم میں نئی حالت پیدا کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آر بی سی کاؤنٹ کم ہو گیا، ڈیکریز آر بی سی کاؤنٹ. اس کی آر بی سی کاؤنٹ کی وجہ سے کم ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اینیمیا ڈیولپ ہو گیا. اور اس اینیمیا کی وجہ سے اگر سیویئر اینیمیا ہو تو اس کی وجہ سے ڈسنیا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ آپ کے اسباب سابقہ کہلائے گا. یعنی یہ ڈسنیا جو پیدا ہو رہی ہے ریئل میں اینیمیا کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہ اینیمیا پیدا ہو رہی ہے آر بی سی کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے. تو آر بی سی کاؤنٹ کا کم ہونا یہ کیا کہلائے گا؟ اس کے لیے اسباب سابقہ کہلائے گا. اگر آپ یہ ڈسنیا پیدا ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ آر بی سی کاؤنٹ کی کم ہونے کی وجہ سے. تو یہ آر بی سی کاؤنٹ کا کم ہونا کیا کہلائے گا؟ اسباب سابقہ کہلائے گا. کیونکہ یہ کیا کرتا ہے؟ آر بی سی کاؤنٹ کیا ہے؟ اگر آر بی سی کاؤنٹ بہت زیادہ اگر کم ہو گیا تو اس کی وجہ سے سیویئر اینیمیا ہو سکتی ہے، اور یہ اگر سیویئر اینیمیا ہوگی تو پھر ڈسنیا کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے. تو ڈسنیا کے لیے آر بی سی کاؤنٹ کا کم ہو جانا اسباب سابقہ کہلائے گا.
تو आरबीसी भी क्या है, बदन के अंदर की चीज है। तो असबाब साबिका क्या है, ये वो बदनी असबाब हैं जो हमेशा बिल वास्ता जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करते हैं। तो आरबीसी काउंट का कम होना डिस्निया पैदा करता है, तो ये आरबीसी काउंट कम होना असबाब साबिका कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लें कि एनीमिया की वजह से डिस्निया पैदा हो रहा है, यानी एनीमिया क्या होगा, असबाब वासिला हो जाएगा। एनीमिया क्या होगा, डिस्निया के लिए एनीमिया क्या होगा, असबाब वासिला होगा, और आरबीसी क्या होगा, असबाब साबिका होगा। अगर आप इन दोनों को अगर देखें, ये डिस्निया किसकी वजह से हो रहा है, एनीमिया की वजह से हो रहा है। तो जो एनीमिया है, एनीमिया असबाब वासिला होगा, और ये एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है, आरबीसी काउंट कम हो जाने की वजह से। तो आरबीसी काउंट डिस्निया के लिए असबाब वासिला कहलाएगा, और डिस्निया के लिए डिस्निया के लिए आरबीसी काउंट क्या कहलाएगा, असबाब साबिका कहलाएगा, और डिस्निया के लिए एनीमिया क्या होगा, असबाब वासिला होगा। तो आप दोनों चीजें समझ गए होंगे कि असबाब बादिया क्या है, असबाब वासिला क्या है, और असबाब साबिका क्या है। मेजर चीज आप याद रखिए। असबाब बादिया क्या है, ये गैर बदनी असबाब हैं, लेकिन ये कभी बिल वास्ता और कभी बिला वास्ता जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करता है। असबाब वासिला ये बदनी असबाब है जो हमेशा बिला वास्ता जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करता है, और असबाब साबिका जो है ये भी बदनी असबाब है जो हमेशा बिल वास्ता जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करता है। आप इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से बदनी असबाब कौन है और गैर बदनी कौन है। तो आप पहली चीज, असबाब बादिया क्या है, कैसे असबाब हैं, गैर बदनी या खारजी असबाब हैं। क्या हैं, खारजी असबाब या गैर बदनी असबाब। और ये जिस्म के अंदर कभी बिल वास्ता और कभी बिला वास्ता नई हालत पैदा करते हैं। ये जिस्म के अंदर कभी बिल वास्ता और कभी बिला वास्ता नई हालत पैदा करते हैं, और नई हालत से मुराद मर्ज की कंडीशन। बिल वास्ता क्या होगा, इनडायरेक्ट, और बिला वास्ता होगा डायरेक्ट। ठीक है, जो असबाब वासिला हैं ये बदनी असबाब है, और इनका असर कैसे होगा, हमेशा बिला वास्ता। और तीसरा जो है कंडीशन, असबाब साबिका। ये असबाब साबिका भी क्या है, ये बदनी असबाब हैं, लेकिन ये हमेशा क्या है, बिल वास्ता जिस्म में नई हालत पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका असबाब सेहत व मर्ज है कि असबाब सेहत व मर्ज के एतबार से असबाब की सेहत व मर्ज के एतबार से असबाब की तीन किस्में हैं। कौन कौन सी, असबाब बादिया, असबाब वासिला और असबाब साबिका। असबाब बादिया को असबाब खारजिया या गैर बदनी असबाब कहा जाता है,
تو کیا ہوتا ہے اسباب بادیہ؟ یہ وہ غیر بدنی اسباب ہیں جو کبھی بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ جسم کے اندر نئی حالت پیدا کرتے ہیں۔ اسباب واصلہ کیا ہے؟ یہ وہ بدنی اسباب ہیں جو ہمیشہ بلا واسطہ جسم کے اندر نئی حالت پیدا کرتے ہیں۔ اور اسباب سابقہ کیا ہے؟ یہ وہ بدنی اسباب ہیں جو ہمیشہ بالواسطہ جسم میں نئی حالت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسباب ہیں یہ بدنی اسباب ہیں یا غیر بدنی اسباب ہیں، جسم کے اندر یہ بالواسطہ اثر کرتے ہیں یا بلا واسطہ اثر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے اسباب بادیہ کیسا ہے، غیر بدنی یا خارجی اسباب ہے، یہ کبھی جسم کے اندر بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ نئی حالت پیدا کرتا ہے۔ اور اسباب واصلہ اور اسباب سابقہ یہ دونوں بدنی اسباب ہیں، لیکن اسباب واصلہ ہمیشہ بلا واسطہ جسم کے اندر نئی حالت پیدا کرتا ہے، اور اسباب سابقہ جو ہے وہ ہمیشہ بالواسطہ جسم کے اندر نئی حالت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اسباب کا جو ٹاپک تھا، آج اسباب کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہم ٹاپک اب اسٹارٹ کریں گے امور طبیعہ، اور امور طبیعہ میں بھی سب سے پہلے ہم ارکان نہ استعمال کر کے ہم طبیعت کو پہلے اسٹارٹ کریں گے۔ پہلے طبیعت کے بارے میں پڑھیں گے، 3-4 لیکچر میں طبیعت کمپلیٹ ہو جائے گا۔ طبیعت کے بعد ہم آئیں گے کہ کیا طبیعت اور مناط یا طبیعت اور امیونٹی کیا دونوں ایک چیز ہیں یا دونوں ڈیفرنٹ ہیں، اسے ہم پڑھیں گے۔ پھر امیونٹی کتنی طرح کی ہوتی ہے، نیچرل امیونٹی کیا ہے، ایکوائرڈ امیونٹی کیا ہے، جو ایکوائرڈ امیونٹی ہے اس میں بھی کیا ہے، آپ کے ایکٹیو امیونٹی کیا ہے، پیسیو امیونٹی کیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے ہم اس میں پڑھیں گے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کے سلیبس میں اتنا ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن جو بیسک کنسپٹ کی چیزیں ہیں ان بیسک کنسپٹ کی چیزوں کو یہاں پر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے کہ یونانی کا کنسپٹ کیا ہے اور ماڈرن کا کنسپٹ کیا ہے۔ اگر ان میں سے بھی اگر آپ کو کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو، تو آپ بلا جھجک، بلا کسی ہیزیٹیشن کے آپ مجھ سے میسج کر کے آپ اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں، یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں جب میں آؤں گا تو جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا، پھر آگے آپ کو کلاس کو کنٹینیو کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔